اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں کہ ہر اولاد کی جنت اس کے ماں باپ ہیں اور جہنم بھی اس کے ماں باپ ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے کہ ماں باپ ہمارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو سنو، جو بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کو خوش رکھتا ہے، ان کو راضی رکھتا ہے، تو وہ ماں باپ اس کے لیے جنت بن جاتے ہیں۔ اور وہی بیٹا اگر اپنے ماں باپ کے دل کو توڑ دیتا ہے، ان کو تکلیفیں دیتا ہے، ان کو تانے مارتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو ناراض کرتا ہے، جس ماں باپ نے ان کے لیے طرح طرح کی مصیبتوں کو اٹھایا، جس ماں باپ نے ان کے لیے طرح طرح کی پریشانیوں کو اٹھا کر خود بھوکے رہے لیکن ان کو کھانا کھلایا۔ ایک باپ تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بیٹا آتا ہے اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے، بڑا دردناک واقعہ بات یاد آ گئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ سنو مسلمانوں، ایک بیٹا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے نا میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے باپ کو بلواؤ۔ لوگ بلانے کے لیے چلے گئے، اس بیٹے کو وہیں پہ پکڑ کر رکھا۔ جب سنا ہے اس بوڑھے باپ نے، کمزور باپ نے کہ میرے بیٹے نے حضور کے پاس شکایت کی ہے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس گھر والے، لیکن جب اس بوڑھے نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے محمد کے پاس جا کر میرے بیٹے نے شکایت کی ہے، وہ دل ہی دل میں رونے لگا اور کچھ شعر اس نے دل ہی دل میں کہے، اپنے ہی دل میں ٹوٹ کر کچھ باتیں اس نے کہی، زبان سے نہیں کہا، اپنے دل ہی میں کہا۔ ادھر اس نے اپنے دل میں کہا تھا، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ سے فرماتا ہے کہ اس باپ جو باپ آیا ہے آپ کے پاس اس کی باتوں کو بعد میں سنیے گا، اس نے جو پریشانی کے عالم میں جو تکلیف میں کچھ شعر کہے ہیں پہلے اس کو سن لیجئے، پہلے اس کو ان سے ملاحظہ کر لیجئے اور اس کے بعد جو ہے ان کی باتوں کو سنیے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ نے کچھ شعر کہے، کچھ اشعار کہے ہیں تکلیف میں، تو بوڑھا باپ کہتا ہے قسم وحدہ لا شریک کی آپ کا اسلام سچا ہے، آپ کا اللہ سچا ہے، میں نے دل ہی دل میں کہا تھا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ یقیناً میں مانتا ہوں آپ کا رب سچ ہے، آپ کا اسلام سچ ہے اور آپ بھی سچے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح وہ کون سی بات ہے جو آپ نے دل ہی دل میں کہا تھا؟ وہ بوڑھا باپ کہتا ہے سنیے یا رسول اللہ میں کیا کہوں، میں جب جیسے ہی میرا بیٹا پیدا ہوا تھا نا میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، میں نے اپنی ٹانگوں کی مضبوطی اس کی ٹانگوں کو دے دیا تھا، میں نے اپنے بازوؤں کو اس کے لیے کمزور کر لیا تھا، میں نے ایک ٹائم کھانا کھایا تھا، میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا تاکہ میرے بیٹے کے سامنے صبح کچھ کھانا ہو جائے، میں نے اپنی کمر کو کمزور اس کی کمر کو مضبوط کرنے کے لیے کیا۔ یا رسول اللہ میں نے سوچا تھا کہ جب یہ جوان ہوگا تو مجھے آرام مل جائے گا، یا رسول اللہ میں نے سوچا تھا کہ جس طریقے سے میں اس کو گود میں لے لے کر گھومتا تھا، اسے ہر جگہ گھماتا تھا، اس کی خوشی کے لیے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، میں نے سوچا تھا کم سے کم 2 وقت کی روٹی تو یہ کھلائے گا۔ یا رسول اللہ میں نے جو اس کے پیسے لیے ہیں نا اپنے لیے نہیں لیے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی بہن ہے ان کے لیے میں نے لیے ہیں، یہ اسی کی بہن ہے۔ یا رسول اللہ اگر میرے پاس طاقت ہوتی نا تو میں اس کے پیسے کو نہیں لیتا۔ یہ بوڑھا باپ کہہ کر رونے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے بہتر تو پڑوسی ہوتا ہے، اس سے بہتر تو ایک درخت ہوتا ہے جس کو لگانے کے بعد ایک بندے کو امید ہوتی ہے کہ جب یہ درخت بڑا ہو جائے گا نا تو وہ کم سے کم چھاؤں تو دے گا، اگر پھل نہیں دے گا تو کم سے کم سایہ تو دے گا، کم سے کم ٹھنڈی ہوا تو دے گا، لیکن میرا بیٹا تو اس سے بھی زیادہ آگے نکل گیا۔ ٹھیک کہا گیا ہے، اس نے کہا کہ میں اس کا غلام ہوں، یہی میرا آقا ہے، مجھے اس سے کوئی امید نہیں ہے، اور یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے جھرجھر آنسو بہنے لگے اور اس نوجوان کے بازو کو پکڑ کر کہا اے بدبخت انسان، کتنی بری بات ہے، کتنے لعنت کی بات ہے کہ ایک باپ تمہارے سامنے رو رہا ہے، بوڑھا باپ، کمزور باپ تمہارے سامنے رو رہا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں سن نوجوان، تو بھی اس بوڑھے باپ کا ہے اور تیری مال و دولت بھی تیرے باپ کے ہیں، جب تک تو زندہ ہے سب کچھ تیرے ماں باپ کا ہے، وہ جب چاہے خرچ کریں، تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو اف تک کر، اور سن تو اپنے ماں باپ کو خوش کر لے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، میں بھی خوش ہوں گا، اور جب اللہ و رسول خوش ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تو جنتی